لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال ربيعة الرأي من كان عنده شيء من العلم أن لا يزكي نفسه. معزز و مکرم اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور جامعات سے تعلق رکھنے والے اور جامعات کے فرزند اور اسی طریقے سے ہمارے جامعات کے وہ فرزند کے جنہوں نے تھوڑی سی فکریں کی، تو اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثریت ہمارے جامعہ سے تعلق رکھنے والی 90% یا 95% جو ہے حاضری آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ زیادہ تفصیلی بات نہیں کرنی ہے، 15 منٹ میں بات کو ختم کرنا ہے۔ عزیز طلباء، آپ ہم سب ایک ادارے سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ دور اداروں کا دور ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم اپنے علاقے میں گھومتے پھرتے تھے، مخصوص ادارے تھے، ان کے جلسوں میں جاتے، تقریریں کر لیتے، محدود بچے سامنے رہتے، محنت کرنے والے 2-3 اساتذہ رہتے، ان کی ہمت افزائی کرتے۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے شہر ہی کو اگر لے لیں تو کتنے ادارے چل رہے ہیں اور کتنے ادارے ابھی جو ہے پلان میں ہیں۔ 1-2 اداروں کی ابتدا تو ابھی میرے سے متعلق ہے، سمجھیں گے؟ تو ادارے قائم ہوتے رہیں گے اور جو ادارے قائم ہیں وہ چلتے رہیں گے۔ ان اداروں میں جو بچے آتے ہیں عزیز طلباء، ان کے والدین لا کے ہمارے حوالے کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آنے والے طلباء خالی الذہن، ان کے قلب کی لوح صاف ستھری، شفاف، بیدار۔ اب ادارے والوں کا کام یہ رہتا ہے کہ ان طلباء پر محنت کریں اور ان طلباء کی اس قلبی لوح پر کچھ اخلاص، للہیت، اپنے ادارے سے تعلق اور اصل مقصد ہے کہ اداروں کا ہے دین کی اشاعت و حفاظت، یہ ان کے لوح پر منتخب کر دیں، لکھ دیں نہیں، نقش کر دیں، سمجھیں؟ جو ادارے کے ذمہ دار اساتذہ، مربین، مدرسین اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ ادارے ترقی کرنا شروع کر دیتے ہیں، رفتہ رفتہ ان کے جو ہے ترقی ہوتے چلے جاتے ہیں، سمجھیں؟ اور جو ادارے کسی وجہ سے نہیں کر پاتے ہیں، وہ 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال 20 سال چلتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ حاشیے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ اداروں کی ایک مختصر سی تاریخ میرے اپنے ناقص تجربے کے اعتبار سے، ہم نے آج سے 43 سال پہلے سفر شروع کیا اور ہمارے شریک کار حضرت مولانا منصف خان صاحب مدد اللہ العالی یہاں تشریف فرما ہے
دوسرے لوگ تو بعد میں آتے رہے، وہ بھی ہم لوگوں کا انتخاب ہے۔ اور اس وقت جو دارالعلوم دیوبند کے مشہور ہمارے زمانے کی شخصیات تھی، ان کو ساتھ لے کر خاص طور پر حضرت مولانا قاضی عبدالوحید صاحب، اس ادارے کا اصل تصور، اس ادارے کے اصل بانی حضرت مولانا قاضی عبدالوحید صاحب کا کام، انہوں نے ہم کو ساتھ میں لیا اور ہم نے پورے علاقے کے دارالعلوم دیوبند کے مکتب فکر کے بڑے بڑے علماء کو جمع کیا۔ سب سے پہلی نشست بھیڑ میں ہو، اس میں حضرت مولانا سید داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دارالعلوم کے پرانے فارغین میں سے۔ حضرت مولانا سید داؤد صاحب کے سلسلے میں اتنا آپ کو ذکر کر دوں کہ ایک مرتبہ ان کے گھر ہم گئے تو انہوں نے اپنی سند بتلائی دارالعلوم دیوبند، تو اس میں 50 میں سے 52 نمبر۔ میں نے کہا مولانا یہ تو کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی، 50 میں سے 50، 50 میں سے 48، 50 میں سے 49، یہ تو سمجھ میں آتا۔ 50 میں سے 52 کا مطلب میں سے کا لفظ ہی غلط ہو گیا، سمجھے نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں جو بچے عربی میں خط جو ہے اپنا پرچہ لکھتے تو اساتذہ پورے نمبر دینے کے بعد 2 نمبر وہ خصوصی رہتے جو عربی میں لکھنے کی وجہ سے، تو بڑی سی صلاحیت شخصیت تھی۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا عبداللہ صاحب، ایسے 6 افراد، اس میں حضرت مولانا ریاض الدین صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے اسم گرامی بھی ہے، حضرت مولانا عبداللہ صاحب، حضرت مولانا معین الدین صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے 5-6 افراد سے مل کر ہم نے اس کے مجلس بالیان تشکیل کی اور وہیں سے سفر شروع ہوا، نشستیں ہوتے رہی، مشورے ہوتے رہے، اس کے بعد اس کو رجسٹر کیا، رجسٹریشن ہوا اور اس کے بعد یہ ادارہ جاری ہوا۔ اب کن مراحل سے گزرا ہوا ہے تفصیلی جو ہے معاملہ ہے، کسی موقع پر انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اگر موقع رہے گا مناسب سمجھیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ ہم نے آنے والے اس وقت ان دور میں 40 سال میں اپنے بچوں پر محنت ہم لوگ کرتے رہے، جس کا تذکرہ میں نے شروع کیا۔ اب ہم کتنے کامیاب ہوئے یہ آپ کے چہروں سے جو ہے ہم کو معلوم ہو رہا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے اپنے یہ جو جامعہ سے تعلق رکھنے والے ابنائے جدید ہوں یا ابنائے جدید ہو، ان کے چہرے سے یہ معلوم ہو رہا ہے، یہ ظاہر ہو رہا کہ وہ پڑھنے پڑھانے اور دین کی خدمت میں اور دین کی اشاعت میں لگے ہوئے، اور یہی ہمارا اپنا مقصد تھا۔ الحمدللہ آج ہم اپنے اس اجلاس کو دیکھ کر ہم اپنی محنتوں، کاوشوں اور اپنی اندر جو ہے دن رات کی محنتوں کو ضائع ہونے والی چیز نہیں سمجھ رہے، بلکہ ہم اس سے حسن تعبیر لیتے ہوئے یہ سمجھ رہے کہ یقیناً یہ اللہ کے پاس مقبول ہے، جس کی وجہ سے یہ ہمارے اپنے تعلق رکھنے والے بچے آج ہمارے اپنے مقصد میں لگے ہوئے ہیں۔ دینی مدارس کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ انسانی زندگی میں دین آئے، یہ ایک چیز۔ دوسری چیز عزیز طلبہ، آپ کے سامنے ہمارے جامعہ اسلامیہ دارالعلوم کی عمارتیں اور موجودہ حالت موجود، سمجھے جی؟ بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ بہت سے ادارے بڑے عزائم لے کر شروع ہوتے، لیکن آپسی اختلافات بنیے یا کیا بھی کچھ بھی بنیے، مال اہل اقتدار یا اہل مال کا تسلط بولیے، اور جو ہے بہت سے ایسے محرکات ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ادارے چند سال کام کر کے جو ہے وہ ختم ہو جاتے، ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہتا۔ یہ ہم نے آپ کے چہرے سے ایک چیز پڑھی، آپ ان عمارتوں کو دیکھ کر اور موجودہ حالت کو دیکھ کر کچھ پڑھیے، یہ ایک سبق لیتے جائیں۔ عزیز طلبہ،
ہمارا آپ کا تعلق علمی اور ایک نسبت آپ میں اور ہم میں ہے، وہ ہے ہمارے بڑوں کی نسبت، وہ ہے دارالعلوم دیوبند کی نسبت۔ ہم اس سلسلے میں زیادہ حساس ہیں، اپنے سفر کو اور اپنی مصروفیات کو دن رات ہم پرکھتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چل رہے کہ نہیں چل رہے، اس لیے کہ اس وقت عالم میں اداروں کی نسبتوں کے اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں، پورے عالمی اعتبار سے، صرف ہندوستان کے اعتبار سے نہیں، پورے عالمی اعتبار سے اگر علمی نسبت کہیں کوئی چلتی ہے تو وہ دارالعلوم دیوبند کی نسبت چلتی ہے۔ آپ ذرا سا سوچیں گے کہ یہ دارالعلوم دیوبند کی نسبت اس میں کیا کمال ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ اس کے سلسلے میں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کا وہ ایک جملہ تاریخی میں آپ کے گوشگزار کر دوں۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری ہمارے سلسلے کے ایک بہت بڑے مقرر گزرے ہیں، اور تقریر کے سلسلے میں یہ موجود ہے کہ عشاء کے بعد جب تقریر شروع کرتے فجر کی اذان تک کے ان کی تقریر چلتے رہتی، اور ان کے تقریر کے دوران کئی جنازے نکلتے، کئی لوگ تائب ہوتے اور بھاڑے مار کے رونا شروع کر دیتے۔ یہ بہت ہی جو ہے نمایاں صفت ان کی تقریر کی تھی اور بے انتہا سامنے پر اثر ہوتا تھا۔ ایک دن ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ حضرت شاہ صاحب ذرا دارالعلوم دیوبند کو سمجھائیے کہ یہ دیوبند ہے کیا؟ تو اس پر انہوں نے جملہ فرمایا، انہوں نے کہا میاں صحابہ کا قافلہ چلا جا رہا تھا، اس میں سے اللہ رب العزت نے چند لوگوں کو پیچھے رکھ لیا، اس وجہ سے کہ صحابہ کے ختم ہونے کے بعد والوں کو یہ سمجھایا جا سکے کہ صحابہ ایسے تھے، وہ جو پیچھے رہنے والا دارالعلوم دیوبند کے لوگ، سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ دارالعلوم دیوبند کے سلسلے میں حضرت علی میاں کی ایک تقریر کا تھوڑا سا اختلاف عزیز طلباء میں ذکر کر دوں۔ 1400 سال پر دارالعلوم دیوبند نے اجلاس 7 سالہ منعقد کیا۔ دارالعلوم دیوبند کو 100 سال ہونے کے بعد دارالعلوم دیوبند نے اجلاس 7 سالہ منعقد کیا 1400 ہجری میں۔ اس میں ہم لوگ بھی تھے، ہم لوگوں کو بھی پگڑیاں باندھی گئی، اور اس وقت جتنے بھی حاضرین تھے سارے شرق اوسط کی عظیم شخصیات اسٹیج پر موجود تھی۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے دور اہتمام، تو اس موقع پر حضرت علی میاں کو جو ہے بطور خاص مدعو کیا گیا، اور حضرت علی میاں نے بڑی مؤثر تقریر فرمائی۔ اب اس تقریر بہت لمبی ہے اور اس کو آپ لوگ ضرور سنا کریں۔ دارالعلوم کا نقطۂ رباط انہوں نے ذکر کیا کہ یہ دارالعلوم کے مکتب فکر کو اور اس تحریک کو اگر سمجھنا چاہیں تو یہ 4 چیزیں سے مل کے دارالعلوم کا دیوبندی بنتا ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک چیز ہے اخلاص و اختصاص، جس کو آپ للہیت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ کہا کہ اخلاص و استخلاص اور للہیت اگر کامل طریقے سے کسی علمی سلسلہ رکھنے والے میں ہوگی تو وہ دیوبندی ہوگا۔ اس کے بعد دوسری چیز تقویٰ، انہوں نے کہا کہ اگر تقوی کو عملی شکل میں کہیں دیکھنا ہے اور تقوی کی اگر زندگی سمجھنی ہے تو کہا دارالعلوم دیوبند کے فارغین کو دیکھ لیجیے، ان سے آپ کو تقوی کا سبق ملے گا۔ اس کے بعد تیسری چیز جو ہے اتباع سنت، انہوں نے کہا کہ سنت کے اوپر تقریر کر لینا بہت آسان ہے، سنت پر تقریر حدیث اور جو ہے قرآن کی آیتیں سنا دینا یہ بہت آسان ہے، لیکن اتباع سنت کو زندگی میں لانا، کہاں یہ اگر اس کا عملی نمونہ دیکھنا ہے تو وہ دارالعلوم دیوبند کے فارغین کو جو ہے دیکھیے۔ اب اس سلسلے میں 2 واقعے مختصراً آپ کو ذکر کر دوں۔ حضرت ہمارے سلسلے کے سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند کے جو ہے طالب علم، دارالعلوم دیوبند نار کے درخت کے نیچے شروع ہوا، پڑھانے والے ملا جو ہے محمود اور پڑھنے والے مولانا محمود شیخ
یہ جو ملا محمود ہے، ذرا سا یہ بات آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ملا کا لفظ ہے، ہمارے اپنے اردو زبان میں یہ ملا کا لفظ جو ہے، زبان میں ملا کا لفظ اتنے معنی نہیں رکھتا۔ مولانا سے بڑا ملا ہوتا ہے، ملا کا جو ہے مقام مولانا سے بڑا۔ تو ملا محمود اپنے وقت کے صوفی بھی تھے، اپنے وقت کے بہترین مدرس بھی تھے، اور اپنے وقت کے بہترین جو ہیں اللہ والے بھی تھے۔ یہ سب سے پہلے طالب علم ہے مولانا محمود الحسن صاحب۔ مولانا محمود الحسن صاحب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اخیر زمانے میں ان کی بینائی لگی تھی۔ ایک دن دیکھا ہے کہ وہ اپنے گھر میں سرما پہن رہے ہیں، تو خادم نے کہا کہ حضرت نظر تو کچھ نہیں آتا ہے، پھر یہ سرما لگانے کی کیا وجہ؟ تو انہوں نے کہا عزیزم سمجھو، کوئی لگاتا ہوگا اپنی آنکھوں کی صفائی کے لیے اور اپنے چہرے کے حسن کے بڑھانے کے لیے، ہم تو سرما صرف اس وجہ سے لگاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ ہمارا مقصد بینائی کا بڑھانا نہیں، ہمارا مقصد رسومائی اور خوبصورتی کو جو ہے پیش کرنا نہیں، بلکہ مقصد صرف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما لگایا، لہٰذا ہم سرما لگایا۔ تو عزیزم طلبہ کہنے کا محاصل ہے۔ اور چوتھی چیز حضرت جو ہے علیمیہ نے فرمائی وہ ہے خدمت دین۔ کیا کہ اگر کسی دیہات میں چلے جائیں اور کسی ایسی بستی میں چلے جائیں کہ جہاں پر جو ہے اللہ کے نام لینے والے مخصوص افراد، اور وہاں اگر کوئی امام اور اگر وہاں اگر کوئی دین کی دعوت دینے والا اور دین کو سمجھانے والا اگر کوئی ملے گا تو وہ دیوبندی ہوگا۔ اس کے سلسلے میں ایک واقعہ مختصراً آپ کے گزار کر دوں کہ 4-5 سال پہلے ہم لوگ امبئی کے ایک مدرسہ ہے مولانا نصیب صاحب کا، وہاں ختم بخاری کے جلسے میں موجود تھے۔ اس میں حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری موجود تھے۔ حضرت سلمان صاحب بجنوری نے یہ واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کا خفیہ کا آدمی دارالعلوم دیوبند پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس نے مولانا مرحوم الرحمان صاحب اس وقت محتمم تھے، ان سے کہا کہ میں دارالعلوم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ مولانا مرحوم الرحمان صاحب نے خادم کو ساتھ کر دیا، ایک مولوی مدرس کو، اور کہا کہ ان کو ذرا دارالعلوم کو پورا بتلا کے سارے وہ عمارتیں گھوما اور سارے دفتر کو دیکھا، اور آ کے پھر حضرت مولانا کی خدمت میں آ کے بیٹھا۔ اس سے سوال کیا کہ مولانا کیا دارالعلوم اتنا ہی بڑا ہے؟ تو مولانا محمود صاحب نے کہا کہ دارالعلوم اتنا ہی بڑا ہے۔ اور پھر مولانا محمود صاحب نے اس سے پوچھا کہ تم تعجب سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں امریکہ کا خفیہ آدمی ہوں اور میں پوری دنیا میں گھومتا ہوں، اور میرا کام یہ ہے کہ جتنی دینی تحریکیں ہیں اور جتنی مذہبی تحریکیں ہیں ان کو اندر سے جانچنا کہ ان کے اندر کیا ہے اور وہ کون سا نظریہ اور کس تحریک سے وابستہ ہے۔ تو کہا کہ میں جو ہے پورے دنیا میں گھوما، اور میری اپنی رپورٹ یہ کہ میں نے جہاں بھی دینی تحریک اور دینی ادارے اور دینی کام کو دیکھا اس کے اندر دیوبندی نکلا، دیوبند کام سے تعلق رکھنے والا نکلا۔ تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید دیوبند دلی کے جیسا اتنا بڑا ہوگا دارالعلوم، سمجھے نہیں؟ تو عزیز طلبہ ذہن میں رکھو، یہ جو 4 چیزیں ہیں، یہ 4 چیزوں کی نسبت آج پوری دنیا میں چلتی ہے، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے ہم خالی خلی ہے، کوئی چیز نہیں، صرف ایک نسبت۔ اب اس نسبت کو سمجھنے کے لیے تو آپ ذہن میں آپ رکھیے، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سرپرست بنے۔ وہ ایک زمانہ فارغ ہوئے، سند لی، اور پھر جو ہے کام کیا، کام کرنے کے بعد جو زمانہ گزرا تو ایک زمانہ آیا کہ دارالعلوم کی مجلس عاملہ نے ان کو سرپرست بنا دیا۔ دارالعلوم کے موجودہ
اس وقت کے موجودہ جو معتمد تھے ان سے مولانا تھانوی کا جو ہے کسی انتظامی مسئلے میں اختلاف ہوا، تو حضرت مولانا تھانوی تھانہ بھون چلے گئے اور انہوں نے سرپرستی سے استعفیٰ دے دیا۔ تھانہ بھون کے اہل اموال، اہل اقتدار اور جو ہے دیندار طبقہ حضرت مولانا تھانوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا مولانا کیا رکھا ہے دیوبند میں؟ چلیے ہم ابھی آپ کو زمین دیتے ہیں اور جیسا دارالعلوم ہے اس سے بڑا دارالعلوم ہم یہاں بنا دیں گے آپ کو۔ حضرت مولانا تھانوی نے فرمایا نادانو، تم عمارت تو بنا سکتے ہو، لوگوں کو جمع بھی کر سکتے ہو، لیکن دارالعلوم کے جو نسبت ہے وہ کہاں سے لاؤ گے؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ دارالعلوم کی جو اللہ والوں کی نسبت ہے وہ کیسے لاؤ گے؟ کہاں سے لاؤ گے؟ وہ کیسے ملے گی؟ تو عزیز طلباء ذہن میں رکھو کہ یہ جو نسبت ہے دارالعلوم دیوبند کی، یہ ایک عظیم نسبت ہے اور ہم اپنے ادارے میں کچھ تقسیم نہیں کرتے، اسی نسبت کو چلاتے ہیں۔ اور یہ نسبت ایسی چلتی ہے دوستوں کہ تم اپنے حلقوں میں کام کرو اور اپنے جو ہے اپنے علاقوں میں کام کرو اور دین کا کوئی بھی کام کرو، لیکن اس نسبت سے اگر آپ کا تعلق ہے، یہ نسبت آپ کو سنبھالے گی، یہ نسبت آپ کو کسی دنیا دار کے سامنے جھکنے نہیں دے گی، یہ نسبت آپ کو تقویٰ، للہیت، اخلاص، اختصاص، اتباع سنت اور خدمت دین پر لے آئے۔ یہ نسبت میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی۔ میں قبیل تذکرہ ایک واقعہ میں اپنے سے متعلق میں ذکر کر دوں۔ جب اس کی تعمیر چل رہی تھی ہمارے پاس دولت آباد کی، تو یہ پیچھے اس مسجد کے پیچھے جو ہے کہ عمارت کا مسئلہ تھا، اس وقت وہ عمارت نہیں بنی تھی، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے استاد ہیں مولانا منصف خان صاحب، ہم لوگ دارالعلوم دیوبند کے ساتھ ہیں، ہم لوگوں نے دورہ بھی ایک سال کیا، تکویر ادب بھی ایک ہی ساتھ پڑھا اور جتنے زمانہ ہم لوگ رہے ساتھ ہی رہے۔ حضرت مولانا فخر الدین صاحب ہمارے شیخ، ہم نے بخاری شریف ان سے 2 مہینے پڑھی۔ فخر الدین صاحب 1972 میں مولانا فخر الدین صاحب کا انتقال ہوا۔ مولانا فخر الدین صاحب کا کمال یہ تھا کہ وہ صبح میں اردو میں بخاری پڑھاتے تھے اور عشاء کے بعد اسی بخاری کا پورا جو ہے وہ ترجمہ عربی میں کرتے تھے۔ جو طلبہ عربی سے واقف تھے اور باہر سے عربی ممالک سے آتے تھے ان طلبہ کے، تو جیسا 1.5-2 گھنٹے صبح میں جو ہے درس ہوتا تھا، 1.5-2 گھنٹے رات میں درس ہوتا تھا، یہ ان کا اپنا کمال تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ حضرت تشریف لائے اور جو ہے تو اوپر کو بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی یہ تعمیر جو ہے اس کے پیچھے کی عمارت نہیں ہوئی تھی، تو میں بھی پہنچا اور پہنچنے کے بعد مجھے بہت زیادہ فکر ہوئی کہ یہ حضرت یہاں تشریف لائے، اتنی بڑی شخصیت دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھنے والی اور شیخ الحدیث، اور ایک خصوصیت یہ بھی سمجھ لو کہ وہ مولانا فخر الدین صاحب یہ وہ شخصیت ہے کہ مولانا مدنی نے اپنے زمانے میں بخاری ان کو دے دی تھی اور 50 سال تک کے بخاری کا درس دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے دیا ہے۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہاں آئے تو میں ڈرتا ہوں ان کے پاس پہنچا اور سلام کیا، سلام کر کے میں نے مصافحہ کیا۔ مصافحہ کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کا یہ ہاتھ یہاں سے نکل گیا، مجھے بہت درد ہوا اور پھر انہوں نے مسکرایا، مسکرانے کے بعد پھر اپنا ہاتھ واپس لے گئے۔ یہ خواب میں نے یہاں پر دیکھا، سمجھے نہیں سمجھے؟ اس کے بعد جب ہم لوگ تعمیر کرنے لگے، یہاں آئے، تعمیر شروع ہوئی تو وہی جگہ جہاں پر حضرت تشریف لائے تھے وہ اس مسجد کے اوپر کی جگہ ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے عزیز طلبہ، اس نسبت کو آپ معمولی نہ سمجھیے، ہم کچھ نہیں کرتے، بس اس نسبت کو دیکھتے رہتے ہیں ہمارے بچوں میں یہ نسبت منتقل ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ علم سے کوئی کمال، یقیناً علم بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت علم ہے، لیکن دوستوں علم کے ساتھ جب تک کہ تقویٰ اور اتباع سنت اور خدمت دین اگر نہ ہو تو یہ علم بھی شیطان کو بہت بڑا علم تھا کہ ہم ان نسبت کا لحاظ کریں۔ ایک بات
اور دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ پر نہ کھڑے کریں، کسی ایسی جگہ پہ جو ہے اپنے آپ کو لائیں کہ جن سے علم دارکار ہو، اہل علم دارکار ہو۔ ہماری نسبتوں کا لحاظ کیجیے اور اپنی خدمت جو ہے دینی خدمت میں لگے رہیے۔ عزیز طلباء اور بہت سی باتیں بولنے کی تھی لیکن اب وقت کم ہے، تو اس کے بعد ہماری دوسری نشست ہے، پھر کسی نشست میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ اب ہم پہلے تو ہمارے یہ جو بیچارے ہمارے جو ہے ابنائے قدیم کے قدیم جو ساتھی ہیں، بچے ہیں، جنہوں نے بڑے اخلاص سے یہ کام کیا، ان کے اخلاص کا نتیجہ ہے کہ آج جو ہے اتنی استاد ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم ان کی ہمت بڑھاتے ہیں، ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ آگے بڑھے انشاءاللہ۔ ابنائے دارالعلوم یہ دارالعلوم کے جو ہے مقصد فکر کو پورے عالم میں عام کرنے کا ذریعہ بنیں گے، اور ابنائے دارالعلوم انشاءاللہ محنتیں کریں گے، کاوشیں کریں گے اور اخلاص کے ساتھ لگے رہیں گے۔ لہٰذا میں ان لوگوں کو جو ہے آئندہ کے سلسلے میں یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ چہرے بتلا رہے ہیں کہ ذرا بتلائیے، کیونکہ ہمیں پلان دیجیے، ہم آپ کی باتوں کو سننے کے لیے تیار ہیں، آپ کے دیے ہوئے پلان کو چلانے کے لیے تیار ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے اپنے جو بچے اس تحریک کو لے کے اٹھے ہیں اور انہوں نے ایک عزم کیا ہے کہ ابنائے دارالعلوم کے عنوان سے ہم بہت سے کام کریں گے۔ ابھی آخر اس نشست کے بعد آپ کے سامنے ابنائے دارالعلوم اپنے آئندہ کے پلان بھی ذکر کریں گے، اور ابنائے دارالعلوم نے جو ابھی کے جو اس نشست میں جو بہت سی چیزیں جو ہے ہمارے دارالعلوم کے اساتذہ اور خادمین کو ایوارڈ سے نوازا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے سب آئے گا۔ اس وجہ سے میں اپنے ابنائے دارالعلوم کو جنہوں نے جو ہے چند دنوں کی محنتوں میں الحمدللہ ان ابنائے دارالعلوم کو سب کو دارالعلوم کے تعلق رکھنے والوں کو حاضر کر دیا، یہ یقیناً ان کے اخلاص کی علامت ہے، اور یہ اگر اخلاص برقرار رہے گا انشاءاللہ ہم آپ سب مل کے دین کی دعوت اور علوم دینیہ کی خدمت میں لگے رہیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ادارے کو جو ہے باطنی اور خارجی اور جو ہے ہمہ قسم کی آفتوں اور مصیبتوں سے ہمارے ادارے کی حفاظت فرمائے اور دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس لیے کہ یہ بھی اس کے بعد والی نشست میں آئندہ کے سلسلے میں جو ہے کیا پلان ہے اور دارالعلوم کے کیا قدم ہیں آئندہ کے، وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ بس میری گزارش یہ ہے کہ جو بھی چیز دارالعلوم کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کی جائے اس کو آپ ایک تحفہ سمجھ کے قبول کرتے رہا کریں، اور اس کو اپنا ایک پروگرام پلان بنا کے اپنی زندگی میں اس کو دائر و سائر کریں۔ بس ان چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔